بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عبدالغنی کاکڑ۔ ناظرین، بلوچستان میں آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں۔ ان ڈیولپمنٹس پہ آج ہم پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے۔ بلوچستان کے مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں وہاں پہ طلباء کی جو ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور اس مضموم جو منصوبہ ہے، اس میں جو لوگ ملوث ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، دشمن کے ایما پر جس طرح یہاں پہ طلباء کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور کس طرح طلباء کو اپنے مضموم عزائم کی تکمیل کے لیے وہ استعمال کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس اہم موضوع کو آج ہم زیر بیس لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھیں جو کہ شاید بہت کم اسکرین پر آتے ہیں، اور لوگوں کے پرسپشن کو کلیئر کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات بہت کم سامنے لائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بدقسمتی بھی ہے کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں بلوچستان کی جو منظر کشی کی جاتی ہے، بلوچستان کے حالات کی، وہ زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کئی معاملات میں ابہام کا شکار رہتے ہیں، اور کوشش جو عام لوگوں کی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو جو زمینی حقائق ہیں، جو حقیقی حالات ہیں بلوچستان کے، ان سے ان کو آگاہی ملے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ انگیج رہتی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان معلومات تک رسائی جو ہے وہ حاصل کریں جس کے ذریعے ان کا جو پرسپشن ہے وہ بھی کلیئر کیا جا سکے، اور اسی طرح دیگر معاملات جو بلوچستان کے حوالے سے انفولڈ ہو رہے ہیں ان پہ بھی ان کی جو گرومنگ ہے وہ کی جا سکے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے جس پہ ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں، اور ہم کچھ احاطہ کریں گے ناظرین کہ بلوچستان میں ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ بلوچستان میں کس طرح ڈیلیور کر رہی ہے، اور مزید ایسے کون سے اقدامات ہیں جو کہ اگر ان کی جانب سے اٹھائے جائیں تو صوبے کا یہ جو عدم استحکام والا معاملہ ہے اس میں خاطر خواہ بہتری جو ہے لائی جا سکتی ہے، اور بلوچستان کے جو مین گولز ہیں ترقی کے حوالے سے ان کو حکومت جو ہے اچیو کر سکتی ہے۔ اس موضوع پر مزید گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شبیر بلوچ صاحب، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ شبیر صاحب، ہم آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے سنا کہ ہم مختلف زاویوں سے بلوچستان کے جو حالات ہیں جس طرح دیکھ رہے ہیں، صوبے میں جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، ایک طرف تو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اب دیکھیں کہ پورے ریجن میں جاری ہے، اور الحمدللہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے ایک بڑے بہترین طریقے سے دہشت گردوں کے جو عزائم ہیں وہ خاک میں ملائے ہیں، دہشت گردوں کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ تباہ کیے جا رہے ہیں، ان کے عزائم ناکام بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن اب ایک اور جو میرے خیال میں ایک اور بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ اب ریاست اس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنے نیریٹیو کے لیے، اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے ہمارے جو یوتھ ہیں ان کو جس طرح استعمال کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور ہمارے جو جذباتی نوجوان ہیں وہ جس طرح ان کا حصہ بن رہے ہیں، اس معاملے کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ اور خاص کر یہ جو کچھ تنظیمیں ہیں جو طلباء کی حقوق کے نام پہ چل رہی ہیں، جس میں بی ایس او بھی شامل ہے، پی ایس او بھی شامل ہے، کچھ دیگر تنظیمیں بھی ہیں، ان کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر عبدالغنی صاحب، بہت بہت شکریہ، براق ڈیجیٹل کے پورے ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ میں اس سوال کے حوالے سے آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں غنی کاکڑ صاحب، یہ ہر اس پارٹی کی جو ہے نا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اور ہر اس دہشت گرد کی نوجوان ینگسٹ ونگ ہے جسے ہم کہتے ہیں، جو ان کا عام خاص ایک ذریعہ ہوتا ہے ان دہشت گردوں کے لیے انفارمیشن کلیکٹ کرنا۔ اب یہاں پہ غنی کاکڑ صاحب، آپ موسٹ سینئر جو ہے نا جرنلسٹ بھی ہیں، مگر یہاں پہ سوال جو اٹھتی ہے کہ ہم ان اسٹوڈنٹ تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے جو ہمارے سو کولڈ سردار ہیں، جو ہمارے سو کولڈ سیاستدان ہیں، میں نام بھی لوں گا ذرائع کے کہنے کے مطابق، جو ذرائع کی انویسٹیگیشن ہے جس میں ہم سب سے پہلے ان اسٹوڈنٹ تک پہنچنے سے پہلے ہم سوال کریں مشر محمود خان اچکزئی سے، ہم سوال کریں مشر خوشحال خان کاکڑ سے، ہم سوال کریں سردار اختر جان مینگل سے، ہم سوال کریں نواب زادہ لشکری ریحسانی سے، ہم سوال کریں مختلف ان سرداروں سے، ان سیاستدانوں سے اور ڈاکٹر مالک سے کہ آپ لوگوں کا جو یہ اسٹوڈنٹ ونگ ہے جو آپ نے بنایا ہے، کیا یہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ونگ جو یونیورسٹیز اور کالجز میں سیاست کرتے ہیں، یا اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یا دہشت گردی میں ملوث ہے؟ یہ سوالات سب سے پہلے ہمیں وہاں سے، بلکہ حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان اور خاص کر انٹیلیجنس سے میرا جو درخواست ہے وہ ان کے لیڈران کو پکڑے، کیونکہ
میں آپ کو ایک بہت اہم انکشاف دینا چاہوں گا. وہ انکشاف یہ ہے کہ جب سردار یار محمد جو ہے نا وہ تھے رند صاحب ایجوکیشن منسٹر تھے, ان دورانیے میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہر کالج سے, ہر یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ جو ہے نا 2G اور 1G اور 3G کے لیے بھی روڈ پہ نکلتے تھے. وہ ایک بہت بڑی سازش تھی. وہ سازش کون کروا رہا تھا, کس لیے کروا رہا تھا؟ وہ سازش کا جو ٹارگٹ تھا وہ سردار یار محمد رند تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں جی غنی کاکڑ صاحب, یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو ونگ ہے, چاہے وہ BSO کی شکل میں ہو, چاہے وہ BSO مودین کی شکل میں ہو, چاہے وہ BSO مینگل کی شکل میں ہو, چاہے وہ BSO پجار کی شکل میں ہو, چاہے وہ PSO کے شکل میں ہو, چاہے پشتون, چاہے وہ منظور پشتون کے مطلب سربراہی میں ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ مطلب 1000 نوجوانوں کو لیڈ کرنے کے لیے 10 ایسے سو کالڈ میل فیمیلز کو باقاعدہ یہ جو مشران ہیں, یہ جو لیڈران ہیں, یہ جو سیاستدان ہیں, یہ جو نواب ہے, یہ میر ہے, وہ چنتے ہیں. پھر وہی 10 نوجوان ان کو مانیٹر کرتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات کیا ہے, اس کا میں خود جو ہے نا چشمدید گواہ بھی ہوں, اور اس کا میں خود زد میں بھی ہوں. آپ کیا کہتے ہیں, وہ کون سا بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے, وہ کون سا پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے کہ آپ کنٹینیوسلی آپ کلاس میں ہو, وہ ڈائریکٹ نوابوں کی طرح غصے میں آ کے بولتے ہیں کلاس بند کرو, آج ہمارا یہ چل رہا ہے. اب وہ بیچارہ جو ہے نا, جو پروفیسر, جو لیکچرر, جو ٹیچر, جسے ہم نیشن بلڈر کہتے ہیں, جس کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں, جھک کے سلام کرتے ہیں اور اس کے مثالیں دیتے ہیں, ہم وہاں پہ جو ہے نا ہماری ٹیچر شپ دکھائی نہیں دیتی ہے, وہاں پہ اس کی رسپیکٹ دکھائی نہیں دیتی ہے. اچھا, اور ہم جو ہے نا کلاسوں کو بند کرتے ہیں. وہ یہ کس قانون میں لکھا ہے, دنیا کے کس جو ہے نا تاریخ میں اور کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو اپنے ہی بلوچوں کو, اپنے ہی پشتونوں کو وائل کلاس کے لیکچر شروع ہوئے اور کلاس کا لیکچر شروع کے آتے ہیں, بھائی کلاس کو بند کرو. اچھا, اس میں شبیر صاحب میں چاہوں گا کہ اسی کو ہم آگے تھوڑا سا بڑھائیں. آپ نے یہ بات کی نا کہ کس طرح لوگوں کو یہ اپنے مفادات کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں. جو سیاسی نظریات ہیں وہ تو اس میں کچھ نظریات ظاہر تعمیری بھی ہوتے ہیں, اور سیاست اپنی ایک بصیرت رکھتی ہے جو لیڈرشپ کی ہوتی ہے, اور وہ اس کے تحت ہی آگے بڑھتی ہے. لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بلوچستان کی اگر پرٹیکولرلی ہم بات کریں, ہماری دیکھیں یہ تنظیمیں تو ملک کے دیگر حصوں میں بھی قائم ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہیں, وہ تو تعمیری سیاست بھی کرتی ہیں. وہ تو طلباء کی ذہن سازی کے لیے اس لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ طلباء کو یہ بتایا جائے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی میں کس طرح حصہ ڈال سکتے ہیں, وہ اپنے قوم کو کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور اپنے جو اجتماعی مفادات ہیں جو ان کی ترقی کے حوالے سے ہیں, ان کی اچیومنٹ کے لیے وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن بلوچستان میں ہماری یہ جو تنظیمیں ہیں یہ تو دہشت گردوں کی آپ یوں سمجھیں کہ بیسز بن چکی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ بشیر زیب یہ کون تھا, یہ کس تنظیم سے پہلے وابستہ رہا, ڈاکٹر علی نظر بلوچ کس تنظیم سے پہلے وابستہ رہا. اب ان کی مین جو تنظیمیں ہیں جو اس وقت ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث ہیں, ان کو تو بین کر دیا گیا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ BSO جیسی تنظیمیں جو دہشت گردوں کی گرومنگ کر رہی ہیں, جو دہشت گردوں کی ریکروٹمنٹ کے لیے بھی کردار ادا کر رہی ہیں, ان کے خلاف بھی کوئی مستحکم بنیادوں پر, کوئی ٹھوس بنیادوں پر اقدامات ہونے چاہیے؟ سر دیکھا جائے نا, جو اسٹوڈنٹ سپورٹنگ ایک ونگ ہوتی ہے نا, آپ دنیا کے ہر کونے میں, ہر یونیورسٹیز میں آپ کو ملتی ہے. اسٹوڈنٹ سپورٹنگ ونگ آج کل تو اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں گڈ وشر دوست یا گڈ سپورٹر دوست کا ایک گروپ بناتے ہو. مطلب اس میں آپ نے جو گڈ وشر یا ویل وشر یا گڈ سپورٹر فرینڈشپ کا مطلب اس کا وہ وہی ونگ ہے. وہاں پہ آپ فزیکلی ہے, یہاں پہ آپ آن لائن جو ہے نا گروپ میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے بلوچستان کے ہر اسٹوڈنٹ ونگ کو, پشتون کے ہر اسٹوڈنٹ ونگ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ کو بنایا گیا ہے, آپ اپنے آپ کو بنا چکے ہیں. آپ کا جو گروپ ہے اسٹوڈنٹ کا, اس کا مقصد یہ نہیں ہے آپ ملک پاکستان کو نقصان پہنچائے, آپ جو ہے نا اسی کوئٹہ کو نقصان پہنچائے, یا آپ نے بلوچستان کو, آپ کو بنایا اس لیے کیا ہے کہ کوئی ایسا نوجوان جو گاؤں سے آتا ہے اس کو اس یونیورسٹی کے سارے قوانین پتہ نہیں ہے, ان کو جو ہے نا وہ کالج کا جو بیف ہے یا اسکالرشپ ہے وہ پتہ نہیں ہے.
آپ کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ آپ اس اپنے بلوچ اور پشتون اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کرو, اس کے فارم. آپ کو میں الفن کہتا ہوں جو ہے نا غنی کاکڑ بھائی, ایسے میرے بلوچ اسٹوڈنٹ بی ایس او کے ایسے لیڈر رہے ہیں جنہوں نے اپنے خود کے بلوچوں کے جو فیس نہیں ہے وہ تک کا ہے. اب پھر بھی توقع کرتے ہیں کہ بی ایس او جیسے آرگنائزیشن وہ جو ہے نا بلوچ کے لیے ایک فائدہ مند والا کردار. اچھا, یہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں, آپ کے خیال میں جو سیاسی قیادت ہے بلوچستان کی, جو کانفرنسی کی سیاست پہ زیادہ بلیو رکھتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے کام کیا بھی ہے, تو آپ کے خیال میں سیاسی قیادت جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے؟ کیا ان کا وہ کردار ہے جو ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں, ایک بلوچ ہونے کے ناطے, ایک پٹھان ہونے کے ناطے وہ کیا کہتے ہیں, دل خون کے عنصر ہوتا ہے. یہ عام پہ سارے اپورچونٹسٹ ہیں, چاہے بلوچ لیڈر ہے, چاہے بلوچ اسٹوڈنٹ لیڈر ہے, چاہے پشتون لیڈر ہے یا پشتون اسٹوڈنٹ, دے آل آر ٹوٹلی اپورچونٹسٹ ٹو گین سچ کائنڈ آف اپورچونٹیز فرام دا بلوچ, فرام دا پشتون. یہ نہیں ہے, انہوں نے اپنے ہی پشتون اسٹوڈنٹس کو بلوچ اسٹوڈنٹس کو ڈسنے کی کوشش کی ہے. آپ جائیں ذرا مختلف کالجز کے وزٹ تو کرنے, ذرا مختلف کالجز کے ہاسٹلوں میں جائیں, آپ دیکھ لیں. صرف دیکھیں سر, اسٹوڈنٹ لائف ایک ایسا لائف ہے وہاں پہ 5 روپے سے لے کر 500 روپے کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. اب اس 5 روپے سے لے کر 500 روپے کو کمانا اسٹوڈنٹس کا وہ ہائی لیول آئی کیو نہیں ہوتا ہے کہ یار میں جاؤں اور میں رات کا جو ہے نا دن کا 10,000 بھی کماؤں. ان کا جو ہے نا ایک لیڈرشپ اسٹوڈنٹ گرو ہوتا ہے جو کہ ان مطلب غریب ان عام سے اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل میں کسی جو ہے نا کوئی صدر کے نام سے, کوئی تنظیم کے نام سے ان کو اوکوپائی. دیکھیں جی, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتے, اگر ہم بلوچ کے ساتھ مخلص ہوتے, چاہے وہ بلوچ اسٹوڈنٹ کے نظر میں ہو, اگر ہم پشتون کے ساتھ جو ہے نا مخلص ہوتے, وہ پشتون اسٹوڈنٹ, خدا کی قسم یہی پشتون اسٹوڈنٹ جو ونگ ہے, یہی بی ایس او جو کہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے, یہ بلوچ, میں آج ان سے سوال کرتا ہوں, پشتون خواہ جو پشتون اسٹوڈنٹ ہے یا بلوچ اسٹوڈنٹ, میں ان سے سوال کرتا ہوں کوئی 50 نوجوان مجھے دکھا دیں ہر پشتون اور بلوچ کے ونگ سے جو باہر ملک انہوں نے اپنے ذریعے سے بھیجا ہے, پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, ان کا اسکالرشپ اسی حکومت سے لیے. 50 نہیں, مجھے 10 دکھا دے. اگر دکھا دیا, خدا کی قسم میں اس بی ایس او اور اس پی ایس او کو سلوٹ پیش کروں گا کہ وہ مخلص رہے ہیں. شبیر صاحب, آپ کے اسی موقف کے تناظر میں میں چاہوں گا کہ ایک اور سوال آپ سے یہ پوچھوں. ہم نے ریسنٹلی یہ دیکھا کہ سردار اختر مینگل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں اس نے آخر میں یہ کہا کہ بلوچستان میں جونوسائیڈ ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا الزام نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہ یہ ثابت پہلے اگر میں بولوں کہ سردار اختر چان صاحب خود جو ہے نا اپنے بلوچوں کی جینوسائیڈ میں ملوث ہے, تو کیا کریں گے آپ, کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان کا ہر وہ سردار, بلوچستان کا ہر وہ نواب بلوچ جینوسائیڈ میں ملوث ہے. ایسے میں آپ کو سردار دکھاؤں گا جن کے خود کے سیلز ہیں. اگر یہ سوال جب آپ سردار اختر جان سے پوچھو گے, اگر یہ سوال جب آپ کامریڈ جیسے عبدالحکیم لیڈی سے پوچھو گے نا, کہتا ہے وہ آپ کے آرمی کے سردار ہے. بھائی میرے آرمی کے سردار کہاں سے آگے؟ اس میں سردار کدھر سے بنتا ہے؟ شبیر صاحب, سردار اس قوم سے بنتا ہے. سردار اختر مینگل صاحب کی یہ بات انہوں نے پتہ نہیں کس سینس میں کی ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے, لیکن کیا انہوں نے کبھی یہ احتساب محاسبہ اپنا بھی کیا ہے کہ ان کا بھائی بھی تو ایک تنظیم چلا رہا ہے, دہشت گرد تنظیم؟ کیا انہوں نے کبھی اس بارے میں بھی یہ اس میں کیوں واضح نہیں کرتے صورتحال؟ سر دیکھیں جی, میں تو سردار اختر جان کو یقین مانے بلوچوں کا اصل دشمن سمجھتا ہوں. خدا کی قسم میں کلمہ نکالتا ہوں کہ جتنا بلوچوں کا دشمن سردار اختر جان ہے, وہ پاکستان آرمی یا پاکستان ایف سی یا پاکستان حکومت نہیں ہے. بلوچوں کو پیچھے دھکیلا گیا ہے وہ اسی سردار نے دھکیلا ہے. بلوچوں کے نام پہ جو یہ کما رہا ہے نا, وہ اسی سردار نے, چاہے وہ بین الاقوامی سطح پہ ہو, چاہے اس حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے کمائے. بلوچستان کو جس طرح دھکا دیا ہے, بلوچستان کو جس طرح نقصان پہنچایا ہے, بلوچستان کے ہر اس نوجوان کو جو کہ جن کو امپلائمنٹ کی ضرورت ہے, انہی کے ہی کہنے کی وجہ سے ان غریبوں کو نوکری نہیں ملتا ہے. یہ ہمارے ان غریبوں کو پتہ نہیں ہے. اب آپ کیا کہ میں نے یہ دیکھیں جی, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں,
میں کہتا ہوں کہ اس پاکستان میں آپ کو وہ شاید 5 سے 10% ملے جو سچے دل سے بغیر مطلب کے بغیر لالچ کے وہ پاکستان زندہ آباد اور پاک آرمی زندہ آباد کہتے ہیں. کیونکہ ہمیشہ جس نے بھی پاکستان آرمی زندہ آباد بولا ہے, پاکستان زندہ آباد بولا ہے, اس کا ایک مطلب رہا ہے, چاہے وہ کچھ چیزیں گزارنے کا ہو, چاہے وہ کسی. اسی طرح سردار اختر جان کے ساتھ مل کے جتنے میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہے سر, ایسے سردار بھی ہیں جو اس ملک کے لیے جان بھی دیتے ہیں, جو بلوچوں کے لیے جان بھی دیتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, دیکھیں جی, میں پنجابی کا ٹٹو, میں اپنے آپ کو فخر سے کہتا ہوں میں پنجابی کا ٹٹو, میرا پاکستانی ہے, مجھے ان پہ فخر ہے. آج وہی پنجابی باہر ملک بیٹھا ہے جو اوورسیز کے نام سے اس پاکستان کو چلا رہا ہے. مجھے فخر ہے ان سارے پاکستانیوں پہ جو پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے اپنے ہی فنڈ سے پاکستان کو چلا ہے. مجھے فخر ہے, میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور دوسری بات, میں آج آپ کو کھل کے ایک پشتون ہونے کے ناطے, آپ کو ایک بلوچ ہونے کے ناطے, اس دونوں قوموں کو میں کھل کے چیلنج دیتا ہوں کہ پنجاب کا بندہ رینگتے, مارتے, پیٹتے, مطلب پیسے دیتے, رشوت دیتے, کلیئر کر کے اپنے آپ کو جرمنی پہنچاتا ہے, اپنے آپ کو فرانس پہنچاتا ہے, اپنے آپ کو یورپ تک. آپ بلوچ, آپ پٹھان ادھر ہی بلوچستان میں رہ کے رینگتے 10 آپ کے بیٹے ہیں, 12 آپ کے بچے, آپ یہاں سے باہر کیوں نہیں جاتے ہیں کہ آپ اپنے زندگی کو ٹھیک کریں, آپ اپنے آپ کو سیولائز کریں. سر دیکھیں, ہم لوگ بلکڑ ہیں, ہم لوگوں نے ہمیشہ بڑے شلوارے کیے ہیں اور ہمیشہ جو ہے نا غنڈہ گردی اور روب سے کمانے کی کوشش کی ہے. ہم لوگ جو ہے نا صرف بس گھر میں بیٹھ کے ایک کمرے میں بڑے باتیں کر سکتے ہیں, ہم کبھی بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے. آج میں آپ کو لکھ کے دوں. بہت شکریہ شبیر بلوچ صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی, ہم نے بلوچستان میں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, ان تعلیمی اداروں میں جو امن دشمن عناصر ہیں, ان کی ذہن سازی کے حوالے سے جو سازشیں ہیں کہ وہ کس طرح ہماری یوتھ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, اور پھر یہاں پہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ کس طرح ڈیلیور کر رہی ہے, اور بلوچستان کے یہ جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے ان کا کردار کس طرح رہا ہے, اور اب وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. کسی اور موضوع پر ہم کسی دوسرے اینگل سے انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.